اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دیں کہ زمانہ غیبت اور زمانہ ظہور میں مولا کے ناصر قرار پائیں۔ بالآخر ہم سب منتظر ہیں اپنے زمانہ کے امام کے، اور آج روز جمعہ بھی ہے، اور روز جمعہ روز ظہور سمجھا جاتا ہے۔ بالآخر ایک جمعہ آئے گا انشاءاللہ کہ دنیا جو ہے وہ مکہ کے افق پہ یوسف زہرا یہ آفتاب ولایت کو طلوع ہوتا دیکھے گی انشاءاللہ۔ بعض روایات میں ہفتے والے دن کو روز ظہور کہا گیا ہے، اور اتفاق سے وہ روایات معتبر ہیں اور روز جمعہ والی روایات مشہور ہیں۔ ہمارے علماء نے ان دونوں کے درمیان اس طرح جمع کیا کہ روز جمعہ جو ہے وہ روز ظہور ہے، اور ہفتے والا دن روز خروج ہے، یعنی امام جو ہے وہ قیام کریں گے روز ہفتے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ بہت بڑی نعمت پروردگار کی خود ولایت ہے، خود وجود امام ہے، اور اس سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وہ امام کے وجود پرفیض سے ظاہر بظاہر یعنی ان کے حضور میں ہوتے ہوئے استفادہ ہے۔ اور یہ عظیم نعمت جو ہے نعمت ظہور سے ہم محروم ہیں اور منتظر ہیں پروردگار کے لطف و عنایت کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض جو خاص لطف و عنایت ہیں ان کو مشروط کیا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ۔ پروردگار کی ایک رحمانیت تو وہی رحمانیت عام ہے جو ایک دسترخوان ہے اللہ کے رزق کا، جس میں سب جو ہے وہ چاہے جو منکر اور ملحد ہی کیوں نہ ہو وہ خدا کے رزق سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کائنات کے اندر سب موحد کافر سب لوگ جو ہیں وہ پروردگار کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نعمات ایسی ہیں جن کے اندر خود نعمت ولایت اور اس سے استفادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار نے اسے مشروط کیا ہے ہمارے کچھ اعمال اور تحرک سے۔ جیسے یہی سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 96 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل قریہ جو ہیں وہ ایمان لے آتے اور اپنے عمل کے اعتبار سے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یا سورہ نور کے اندر 55 نمبر آیت میں جو کہ ظہور کی آیت ہے جس میں پروردگار نے بشارت دی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا وعدہ جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو صاحبان ایمان ہے اور عمل صالح انجام دے رہے ہیں۔ تو پس مولا کا جو ظہور ہے وہ اگر ہم ایمان کو معرفت سے تعبیر کریں اور عمل صالح کو اسی تقوی سے اور اپنی عملی سیرت جس طرح کے ایک دینی اور الہی شخص کی ہونی چاہیے اگر اس معنی میں لائیں تو یہ عظیم جو پروردگار کی نعمت ہے، نعمت ظہور ولی زماں، یہ گویا دو چیزوں پر استوار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ صاحبان معرفت بنے اور صاحبان تقوی۔ میں نے پہلے بھی چند دفعہ یہ مورد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ جو ہے مولا کا ظہور وہ باہر کے مسائل میں ڈھونڈتے ہیں، اور بیشتر گفتگو جو ہے ہماری یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ دنیا میں فلاں جگہ پہ یہ کام ہوا ہے تو بس گویا ہم نزدیک ہو چکے ہیں زمانہ ظہور کے۔ درست ہے ہم آخر الزماں میں ہیں اور ایک ہی زمانہ باقی رہ گیا ہے اور وہ زمانہ ظہور ہے، اور باقی سارے زمانے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے اس زمین پر 1,24,000 نبی بھیجنے تھے، تو آخری نبی کا زمانہ ہے،
یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہزاروں 1 لاکھ سے زیادہ نبی گزر گئے، اور آخری نبی کے زمانے میں ہیں، اور اس کے بھی 12 وصی تھے، اور ہم 12ویں وصی کے زمانے میں ہیں، اور اس وصی کے بھی 3 دور تھے۔ زمانہ حضور تھا، یعنی جب وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، پھر زمانہ غیبت شروع ہوا، پھر غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، اب صرف ایک ہی دور رہ گیا ہے، اور وہ زمانہ ظہور ہے۔ یعنی اس اعتبار سے ہم آخر الزماں کے لوگ ہیں اور منتظر ہیں زمانہ ظہور کے۔ لیکن یہ جو عظیم نعمت ہے، نعمت ظہور ولی زماں، یہ کس چیز پہ موقوف ہے؟ وہ ہماری اپنی تیاری اور آمادگی پہ ہے۔ یعنی اگر ہم نے مولا کا ظہور ڈھونڈنا ہے تو وہ اپنے عمل اور اپنے ایمان اور معرفت میں ڈھونڈنا ہے، ورنہ باہر کے حالات تو تبدیل ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنی دفعہ تبدیل ہوں گے، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم خون ریزیاں، کتنی دفعہ بیماریاں، کتنی دفعہ بڑے بڑے مسائل، حوادث دیکھیں گے۔ کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر یہ تصور نہ کریں کہ بس ہم بالکل نزدیک ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کتاب غیبت طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی کا مقام آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے جب کتاب غیبت لکھی، اس کے مقدمہ میں اسی طرح اس کے ابواب کے درمیان علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ دیکھا، تو وہی چیز جو آج کل ہم کہتے ہیں وہ بھی آغا فرما رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً جو ہے 900 سال ہو چکے ہیں۔ علامہ کیا فرما رہے تھے کتاب الغیبت کو لکھتے ہوئے کہ بس کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ کہ ظہور ہونے والا ہے، دنیا کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، کیونکہ آغا طوسی کے زمانے میں بغداد پر جو ہے وہ ترکوں نے حملہ کیا، سلجوکیوں نے، اور آل بویا جو بہت بڑی ایک عظیم الشان حکومت تھی تشیع کی، اور اس حکومت کہ جس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ علی ولی اللہ کی آوازیں بلند ہوئیں، یہ وہ حکومت ہے جس میں پہلی دفعہ عزاداری تشیع جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی، یہ وہ حکومت ہے جس نے تقیہ کو ختم کر دیا تشیع سے، یہ وہ حکومت ہے کہ جس نے اسلامی مراکز کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کے مراکز کو جو ہے وہ احیاء کیا۔ یعنی اس کے بعد شیعوں نے کبھی بھی حالت تقیہ جو ہے اسے اختیار نہیں کیا۔ اس حکومت آل بویا کے آنے کے بعد اتنی بڑی حکومت، اور لیکن بالاخر وہ اس زمانے کے وہ جو حکمران تھے، وہ چونکہ اسی آیا جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، وہ بھی بالاخر اس پہ قائم نہ رہ سکے، اس طرح کے صاحبان معرفت، صاحبان تقوی نہ بن سکے، اور نتیجتاً پروردگار کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جب لوگ راہ خدا سے ہٹتے ہیں تو پھر آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ حکومت آل بویا ختم ہوئی اور شیخ طوسی کو وہاں سے نکلنا پڑا بغداد سے، اور نجف آنا پڑا۔ کتاب خانہ، عظیم الشان کتاب خانہ جو ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کا، جو کہ وارث تھا شیخ مفید سید مرتضیٰ کے کتاب خانے کا، سب جلایا گیا۔ بہت ساری کتابیں پھر علماء نے اس زمانے میں اپنے حافظے سے لکھیں۔ ایک بہت بڑا ہمارا جو نقصان ہوا، اور آج بھی ہم عملی طور پر حوزے میں بسا اوقات یہ جو اختلاف آپ فقہا میں دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ وہ بھی تھی کہ ہمارے بہت سارے مصادر، منابع جو ہیں اس زمانے میں فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے خود مسلمانوں نے جلائے۔ یہی حنبلیوں کی شرارتیں تھیں، اور اسی زمانے میں آپ اگر مطالعہ فرمائیں، معتزلہ نے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ بغداد میں ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں شیخ طوسی علیہ رحمہ جب کتاب الغیبت لکھ رہے تھے تو امیدوار تھے کہ بس کچھ دنوں کے بعد مولا کا ظہور ہونے والا ہے، چونکہ حالات بہت خراب ہیں، اور تقریباً وہ نہیں، سب مطمئن تھے کہ جو کچھ عالم اسلام پر اور بالخصوص مکتب اہل بیت پہ گزر رہی ہے، لیکن کہاں 9 صدیاں گزر گئیں، امام نے بالآخر ظہور کرنا ہے، لیکن ہم کیوں ان چیزوں کے اندر ظہور کو ڈھونڈتے ہیں؟ مولا کا ظہور اسباب ظہور پہ موقوف ہے، شرائط ظہور پہ موقوف ہے، علامات ظہور اور خود ظہور ایک ہی چیز ہے۔ ابھی جو آج کل ایک نیا فتنہ، شاید آپ بھی متوجہ ہوں گے، پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے، شاید انڈیا میں بھی ہو، ہندوستان کے علماء بھی تشریف فرما ہے، مجھے نہیں پتا یہ احمد الحسن بصری کا جو فتنہ ہے وہاں بھی جا چکا ہے یا نہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی شروع ہو چکا ہے۔ یعنی فتنے جو ہیں عجیب و غریب، امام ہادی علیہ السلام کا یہ فرمان، مولا فرماتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، فرماتے ہیں آخر الزمان میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ قطعاً سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب یہاں ہلاک ہونے سے مراد قتل ہونا، خون ریزی، بیماریاں نہیں ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
اصل ہلاکت وہ ہے کہ جب لوگوں کا ایمان تباہ ہو جائے، جب ان کی روح اور قلب پہ حملہ ہو. یعنی تیاری بھی اسی جگہ سے ہے. ہم بعض کا ایک بیماری پھیلتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ دعوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی سنگین ہے ہمارے لیے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ فتنے ہیں کہ جو بیماریاں ہیں یا وار ہیں شیطان کے ہمارے قلب و روح پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے جوانوں پر. اس وقت ہم اپنے جو ہے ماحول کے اندر دو بڑے فتنے دیکھ رہے ہیں. ایک فتنہ جو توحید کے حوالے سے، یعنی الحاد جو پھیل رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بچوں میں. درست ہے ہمارے بچے اور جوان ڈرتے ہوئے اپنے ماحول سے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو نصاب ہے اس نصاب کے اندر توحید نہیں ہے. آپ اگر کسی سے تھوڑا سا فرینکلی گفتگو کریں، وہ بگ بینگ کی بات کرے گا، وہ دنیا کا بغیر کسی خدا کے وجود میں آنے کی بات کرے گا. یہ تو ایک عام سی باتیں ہو گئی ہیں. ہاں وہ ماحول سے مجبور ہیں، ان چیزوں کو کھل کے نہیں کہتے، لیکن اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں. الحاد کا اثر عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. لوگ دینی چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہیں. اعمال کے اندر معنویت اور دینداری جو ہے وہ خود بخود ختم ہو رہی ہے. ایک آدمی اتنا بڑا تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کرپشن سے، ظلم کرنے سے، بے رحمی سے باز نہیں آ رہا. یعنی اس کا مطلب ہے وہ کسی خدا حاضر پر یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، وہ اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ میں ملحد ہوں، لیکن وہ عملاً طور پر قائل ہو چکا ہے. اس لیے خوف خدا اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا. یہ جو موجودہ جو تعلیمی نصاب ہے، اس نے تباہ کر دیا ہماری پوری جوان نسلوں کو، کہ جنہوں نے سرمایہ بننا تھا مولا امام زمان. میں اب اگر یہ کہوں تو یہ حق ہے کہ امام زمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سوریہ میں کیا ہو رہا ہے. امام زمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی بیماریاں آ رہی ہیں، کون سی زلزلے آ رہے ہیں، کون سے حاکم جا رہے ہیں. امام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچوں اور جوانوں کے ایمان پر اور ان کی روح اور قلب پر جو دشمن وار کر رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت مولا کی سپاہ وہی ہے جو اس زمینے میں، اس مورد میں کام کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے توحید کے حوالے سے الحاد کا ہے. اب یہاں مجھے نہیں پتا علماء بلتستان تشریف رکھتے ہیں نہیں رکھتے. بلتستان جو کہ مرکز اہل بیت کا، مرکز تشیع ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بلتستان کے خود علماء بتا رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کا وہ توحید. یعنی وہاں آغا خانی فرقہ جو ہے اس نے اتنا کام کیا ہے، اگرچہ رفائی کام، مادی کام، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل کہ خدا ہے، پھر ثابت کریں. کہاں ہے خدا؟ یعنی خدا کے بارے میں سوالات شروع ہو گئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت توحید کا ہے. اور آپ دیکھیں یہ مسئلہ صرف پاکستان میں، انڈیا میں نہیں، خود ایران کے اندر ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے یہاں کے جوانوں کا بھی یہی ہے. خود یہاں کی دانشگاہوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کیوں سروش اور امثال سروش پیدا ہو گئے جنہوں نے وہی پیغمبر کو مورد سوال قرار دیا، جو پلورزم کے قائل ہو گئے آخر میں. حالانکہ وہ فرزند حوزہ تھے، فرزند دانشگاہ حوزہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہو گئے. اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں. عراق کے اندر یہی مسئلہ ہے، باقی جگہوں پر. تو دو قسم کے فتنے ہیں، ایک جو خود توحید پر حملہ کر رہے ہیں، یعنی توحیدی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کی تباہ ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ولایت اور بالخصوص امام زمان کی ولایت پہ حملہ ہو رہا ہے. امام زمان کی ولایت پر حملہ ہو رہا ہے، اور بڑا منظم، اور اس کے پیچھے مکمل طور پر استعماری قوتیں ساتھ ہیں. جیسے آپ خود تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو یہ تو پرانی باتیں ہوگی نا، قادیانیت کی، یا پاکستان کے اندر گوہر شاہی فتنہ جو ہے، یا انڈیا میں بھی ہوں گے، آپ خود جانتے ہوں گے کہاں کہاں جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں. اب جو چیز عراق سے نکل کر سامنے آئی 2003 میں اور پھیل رہی ہے کئی زبانوں میں، اور باقاعدہ امریکہ، برطانیہ اور بین الاقوامی تنظیموں نے، اداروں نے ان کو باقاعدہ پرامن ترین گروہ قرار دیا، اور ان کو باقاعدہ فنڈ دے رہے ہیں. یہی فرقہ محمود سرخی اور احمد الحسن یمانی کا، یہ دونوں 2003 میں شروع ہوئے. اب چونکہ موضوع کافی طولانی ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے. دونوں جو ہیں، ایک عراق کی حد تک محدود ہے، محمود سرخی، وہ بھی کہتا ہے کہ میں سفیر ہوں امام زمان کا. باقاعدہ ایک فوج اس نے، وہی امام حسین آرمی جو ہے بنائی ہوئی ہے، اور بڑے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں، اور مکمل طور پر استعمار اس کے پیچھے ہے. خود حکومت عراق کچھ بھی نہیں کر پاتی. اس کے جگہ جگہ مراکز ہیں، حتیٰ موقب ہوتے ہیں. خاص انداز سے انہوں نے عزاداری کا ایک خاص انداز شروع کر لیا ہے. اب تو
پہلے تو وہ صرف ہمارے مراجع کی توہین کرتے تھے، اب انہوں نے ائمہ علیہم السلام کی قبور کی تخریب کی بات بھی شروع کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا پیچھے ایجنڈا کن کا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ احمد الحسن یمانی ہے، کہ جس نے دو دعوے کیے ہوئے ہیں۔ محمود سرخی نے تو ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں سفیر ہوں، اس نے دو دعوے کیے ہوئے ہیں کہ میں سفیر بھی ہوں، اور یہ کہا کہ میں امام مہدی کی نسل میں سے ان کا 5واں بیٹا بھی ہوں۔ اپنے آپ کو فرزند باواسطہ امام مہدی جو ہے وہ معرفی کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں حوضے پہ حملہ کیا، حوضے کو ناکارآمد قرار دیا اور اس کو نسبت دی امام کی طرف، حوضے کو دشمن قرار دیا، مراجع کی توہین، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں سارا کچھ۔ مجھے چند دن پہلے ایک سوال آیا پاکستان سے، چونکہ پاکستان میں کراچی میں یہ لوگ بہت فعال ہو چکے ہیں، تو وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی مولا آئے نہیں، ان کا جانشین پہلے آ گیا۔ اب آپ دیکھنا ان لوگوں کی بے وقوفی، وہ روایات ساری انہوں نے میرے طرف بھیجی، میں بھی دیکھ رہا تھا، وہی یمانی والی روایتیں ہیں جن کو وہ کتابوں سے نکال کر بروشور کی شکل میں چھاپ چھاپ کر جو ہے وہ شیعوں میں بانٹ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یمانی آ گئے، یمانی نے پہلے آنا تھا مولا سے، یمانی آ چکا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ بیٹا بھی ہے اور یمانی بھی ہے اور مہدی اول بھی ہے، چونکہ مولا کے بعد ان کے 12 جانشین حکومت کریں گے، تو پہلا یہی ہے۔ اتفاق سے اصول کافی کے اندر جو روایت ہے اس میں بھی امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے زمانہ ظہور میں جو ان کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اولاد کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ احمد ہے، امام کے فرزند کا۔ اب تشابہ اسمی ہے نا، تشابہ اسمی سے اس نے فائدہ اٹھایا، احمد الحسن، حالانکہ یہ لوگ سادات بھی نہیں ہیں۔ خود آپ ان کے بارے میں جو عراق کی وزارت داخلہ ہے اس کی پورا تجزیہ دیکھیں، جن کے اندر انصاب پر کام کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے عرب لوگ قبائل اور انصاب کے مسئلے میں بڑے حساس ہیں۔ یعنی خود گورنمنٹ عراق کا جو رسمی بیانیہ اس کے اندر یہ قبیلہ ہمبوش یا وہ بنی سویلم ہیں جن کا اصلاً سادات سے تعلق نہیں ہے، اور اس نے اپنے ایک جیلی نسب نامہ بنایا، یعنی 4 جو اپنے آباء و اجداد میں سے 5واں جو داؤد تھا اس کی جگہ امام کا نام لکھ دیا، اگر آپ اس کا نسب نامہ دیکھیں، اصل نسب نامہ اور جو اس نے پیش کیا۔ اور یہ تو کام پوری تاریخ میں ہوتے رہے ہیں، جھوٹے نسب نامے بنانے اور سیادت کے دعوے کرنے، یہ تو کام ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب اس نے باقاعدہ منظم طریقے سے، اور پھر عجیب اعتقادات لوگوں میں، خواب کے ذریعے میں لوگوں کو قائل کروں گا، خواب میں مجھ پر لوگ جو ہے وہ ایمان لائیں گے، اور بالآخر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ روایات کو بنیاد بنایا کہ جس کو اگر آپ ایک سادہ سی نگاہ ڈالیں گے آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ محض جھوٹ ہے۔ مثلا دیکھیں نا، یہ یمانی کی روایات پیش کرتے ہیں، حالانکہ یمانی کی روایات جو ہے وہ یمانی کے یمن کے ہونے سے بات کرتی ہیں، یہ خود عراقی ہے، اصیل عراقی اور بصرہ کا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بصری جو ہے وہ اس سرزمین یمن سے ایک یمانی اٹھے گا، سرزمین یمن سے ایک یمنی پرچم بلند ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو بات ہے، خود یہ روایت وہ بھی یہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ خود روایت ان کے ہی، میں نے پمفلٹ میں، ان کے ہی کتابوں میں نے دیکھا تھا، سائٹ پہ جو انہوں نے روایتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی سائٹ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، اس میں یہ خود لکھتے ہیں کہ صحیح و سند حدیث جو ہمارے 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس میں کیا لکھتے ہیں کہ مولا نے یہ فرمایا کہ یمانی، سفیانی، خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں، حتیٰ ایک ہی ماہ میں، حتیٰ ایک ہی ساعہ، ایک ہی وقت میں ہوگا۔ یعنی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو شخص یہ جو روایت بیان کر رہا ہے اور جو لکھ رہا ہے وہ سامنے والوں کو کتنا بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ بھئی جب یمانی اگر یہ ہے اور اس نے خروج کر لیا تو پس وہ سفیانی اور خراسانی کہاں ہے جس نے اسی وقت خروج کرنا تھا؟ آپ نے 2003 میں خروج کیا، اس نے 2003 میں اعلان کیا۔ اچھا، 2003 میں اسی وقت سفیانی کون سا تھا جس نے خروج کیا ہے، اور اسی وقت کون سا خراسانی ہے؟ روایت یہی پیش کر رہے ہیں، لیکن یہی روایت ان کے اس جھوٹے دعوے کی تکذیب کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور بعض ہمارے احباب شاید اس کو نہیں سمجھ پائے، کہ یمانی، سفیانی، خراسانی، ان تینوں کا خروج 6 ماہ یا 9 ماہ قبل ہے مولا کے ظہور سے۔ یعنی یہ خود آغاز ظہور ہے، یعنی 6 ماہ قبل ہے، یعنی یہ 6 ماہ جو ہے وہ گویا یوں ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بشارت مل جائے گی، خود سفیانی کے آنے سے بشارت مل جائے گی کہ بس گویا آغاز ظہور ہو چکا ہے، یعنی 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 9 ماہ کے بعد مولا کا ظہور ہے۔
اور خود سفیانی کا فتنہ 15 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اور یمانی نے 6 ماہ یا 9 ماہ قیام کے بعد امام زمان کی بیعت کرنی ہے۔ 2003 سے اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، نہ سفیانی کا وجود ہے نہ خراسانی کا، اور پھر سالہ گزر چکے ہیں، کہاں ہے ظہور؟ یعنی خود ہی یہ جو روایات پیش کر رہے ہیں وہی اگر تھوڑا سا عوام سے گفتگو کی جائے، چونکہ عام لوگوں کو یہ زیادہ پریشان کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم دونوں طرح کے فتنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایک جو توحید کے حوالے سے اور ایک جو ولایت اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے۔ اس وقت خواص کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ان دونوں فتنوں کے حوالے سے جو ہے وہ میری، بلکہ یوں کہیں کہ ایک عرض ہے آپ سب احباب کی خدمت میں کہ کوئی بھی ٹائم جو ہے ہمیں ملتا ہے وہ ان شبہات کا مطالعہ اور اس کے مد مقابل بالآخر اختیاری، چونکہ ہم جب مجالس کے لیے درسوں کے لیے باہر جاتے ہیں تو اس قسم کے سوالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو آئے خود مطالعہ کریں۔ مثلا خطرناک ترین جو فتنہ ہے خود احمد الحسن یمانی جو جھوٹا کذاب ہے، اس سے بڑھ کر جو خطرناک ہے اور جو چھپا ہوا ہے اور ہمارے جوانوں کو ذہنوں کو تقریب کر رہا ہے، وہی ابحاث توحید ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد محترم جن کے پاس ہم نے پڑھا یہی کلام کے حوالے سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ توحید پر 1000 گھنٹہ تو کم از کم مطالعہ ہونا چاہیے، پھر آدمی اس موضوع میں شبہات کا جواب دے سکتا ہے۔ اور ہماری جو اہم ترین کتابیں ہیں، حتیٰ جو اصحاب ائمہ نے لکھی جیسے توحید مفضل ہے، یا جو علماء بزرگان جیسے توحید ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، یا ہمارے جو ابواب ہیں احادیث کی کتابوں میں توحید کے، حد اقل ان پر ہماری ایک نگاہ جو ہے وہ دقیق ہونی چاہیے، چونکہ یہ کوئی چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ تھیں، ہمارے ائمہ نے بھی اس کا جواب دیا اور ہر دور میں ہمارے علماء اور بزرگان نے جواب دیا۔ تو اہم ترین جو ہمارا فریضہ ہے، اگر ہم نے فتنہ الحاد کا مقابلہ کرنا ہے تو توحید کے ابحاث پر ہمیں مسلط ہونا پڑے گا۔ اور اسی لیے چونکہ اس دن میں نے گفتگو شروع کی تھی ابدال پر کہ امام زمان کے زمانہ غیبت میں جو ناصر ہیں وہ ابدال ہیں، اور بعض لوگ ابدال کو 30 سے 80 کے درمیان بتاتے ہیں، اور بعض اس کی مختلف قسمیں بتاتے ہیں، اوتاد، نوجبہ، ابدال، یہ ساری ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر میں گفتگو جاری رکھوں گا۔ لیکن ان کی ایک اہم ترین صفت جو ابدال کی ہے وہ کیا ہے، جو کہ روایات میں بیان ہوئی، حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چونکہ ابدال کا موضوع فقط تشیع سے خاص نہیں ہے، اہل سنت نے بھی بڑا اس موضوع پہ کام کیا۔ جو اہم ترین ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ قلوبہم علی قلب ابراہیم صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، کہ ابدال وہ ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ ابراہیم کے قلب مبارک کی مانند ہے، یعنی شرک اور الحاد کے مد مقابل، یعنی پہلی جو صفت ان کے بیان ہوئی ہے کہ یہ شرک اور الحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم امام زمان کے ناصر بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ابدال کے زمرہ میں یا ان کے خادموں میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ابحاث توحید کے حوالے سے آمادہ کرنا پڑے گا، اس حوالے سے جو شبہات ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور مولا امام زمان کے جو ناصر ہیں، کہ جو غیبت کے ناصر ہیں اور زمانہ ظہور کے ناصر بنیں گے، ان کے بارے میں امیر المومنین کا جو فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے جو دل ہے کأنہ زبر الحدید، ان کے جو دل ہے وہ گویا آہن اور لوہے کے ٹکڑے ہیں، کہ لا یشوبہ شک فی ذات اللہ، اتنے محکم ہو چکے ہیں توحید میں کہ اب ذات پروردگار کے حوالے سے کوئی شک ان کے اندر جو ہے وہ رسوخ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی اتنا کام کیا انہوں نے۔ تو پس اہم ترین جو کام ہے ہمارا اس وقت، توحید اور ولایت دو اہم ترین محاذ ہیں کہ جن پر دشمن بری طرح حملہ کر رہا ہے، اور ہم اپنی وہی روایتی عزاداری اور انہی روایتی رسموں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس موضوع پر امام زمان کا جو جبہہ اور محاذ ہے وہ خالی ہے۔ بہت کم مجاہد ہیں اگر کوئی لڑنے والے ہیں۔ اس وقت اہم ترین جنگ جو ہے وہ فکری جنگ ہے۔ یہ باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس جگہ پہ جانا ہے، تو نہیں، امام کی جو اہم ترین جنگ ہے آپ اپنے گھر میں اپنے موبائل پہ ہی لڑ سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا ساری سمٹی ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا پر، اور وہاں جنگ شروع ہو چکی ہے، اور بالآخر ہمارے بچوں پر بھی وہیں سے حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ جوانوں اور بچوں کا سب سے زیادہ ٹائم اسی فضا میں گزر رہا ہے، اور وہیں ضرورت ہے ہم لوگ جو ہیں وہ مولا کے سرباز بنیں اور مولا کی تنہائیوں کو اس جگہ پہ ختم کرنا شروع کریں، اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے۔ میں بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کہ ہم اس میدان کے اندر امام وقت کے جو ہیں وہ سرباز بنیں، اور اگر پروردگار ہمیں توفیق دے کہ مولا کی نگاہ کے قابل ہو جائیں،
چونکہ ایام شہادت امام موسیٰ کاظم بھی ہیں صلوات اللہ علیہ، میں صرف ایک اشارہ کروں گا۔ بعض دفعہ انسان کہتے ہیں جی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دل اس سائڈ پر جاتا ہی نہیں ہے۔ بس یہاں ضرورت ہے توسل کرنے کی، اپنے مولا کی نگاہ کو طلب کرنے کی۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ امام کی نگاہوں میں آئے، جیسے اس ملعون نے ایک بدکارہ خاتون کو بھیجا تھا زندان میں امام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس زمانے کی کوئی بڑی حسین تھی لیکن تھی بدکارہ، تاکہ شیعوں کا، علویوں کا امام بدنام ہو۔ آخری جو 4 سال تھے مولا کے زندان میں، وہ بڑے سخت گزرے ہیں۔ ویسے تو کئی دفعہ امام زندان میں گئے، میں بس ہلکا سا ذکر کروں گا تاکہ ذکر مصیبت میں بھی جو ہے کرنے والوں میں بھی شمار ہو جاؤں۔ امام کی جو حالت تھی اس کے بارے میں خود زندان بان کے جو جملے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام کاظم سجدے میں پڑے ہوتے تھے تو لگتا نہیں تھا کہ کوئی انسان سجدے میں ہے، ایسے لگتا تھا جیسے ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے جو زمین پہ گرا ہوا۔ یہ حالت تھی مولا کی کثرت عبادت سے۔ وہ جب عورت گئی امام کے پاس اور اس نے کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، امام کی صرف ایک نگاہ پڑی تھی اس پہ، انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک معصوم کی نگاہ پڑی تھی، بس وہ نگاہ تھی یا کیا تھی کہ وہ بھی سجدے میں گر گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے ہارون نے کچھ دنوں کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ کنیز بھی سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور مسلسل یہی کہہ رہی ہے قدوس سبحانک سبحانک سبحانک، جب وہ آئی دوبارہ اسے لے کے آئے ہارون کے سامنے تو وہ آثار سجدے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سما پر تھیں، وہ ہارون کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس قابل بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ ہارون کو دیکھے۔ اس نے کہا جب مجھ پہ انہوں نے نگاہ ڈالی ہے میرے اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ اور پوری زندگی اس خاتون کی عبادت میں گزری۔ وہ کیا نگاہ ہے معصوم کی، پروردگار ہمیں اس نگاہ کا حامل بنائے۔ کہتے ہیں کہ امام کو جب زہر دیا گیا اور حضرت معصومہ، ہم ان کے شہر میں ایک چھوٹا سا پرسہ بی بی کو دیتے ہیں کہ بی بی کو جب پتہ چلا مدینہ میں کہ میرے بابا جو ہیں وہ انتہائی عالم غربت میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے جنازہ کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کوئی 4 سوار لے کر آئے اور پل بغداد پہ رکھ دیا اور کہا یہ ہے علویوں اور رافضیوں کا امام۔ کہتے ہیں بی بی معصومہ سے برداشت نہیں ہو سکا، اپنے حجرے سے نکل کر گھر کے صحن میں بیٹھ گئی بی بی، اور دھوپ میں بیٹھ کر بی بی نے عزاداری شروع کر دی اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیا، اور اپنے بابا کی غربت پہ بی بی کا وہ گریا، ہم کہیں گے حضرت معصومہ آپ پر سلام اور درود ہو، آپ کے بابا پر بھی سلام اور درود ہو، واقعا یہ بہت بڑا غم تھا جو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میرا سلام اس 4 سالہ بچی پر بھی ہے کہ آپ نے تو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا کہ میرے بابا کو عالم غربت میں مسموم کیا گیا۔ ہائے سکینہ جس کے سامنے اس کے بابا کو ذبح کیا گیا، اور شام غریباں جب بابا کا لاشا ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی اور کہیں بھی لاشا نظر نہ آیا، آخر ایک جگہ سے ایک لاشے سے آواز آئی الیہ یا بنیہ۔ پروردگارا یہ چند آنسو، یہ چند جملے جو ہیں تیری بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ پروردگارا اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ خدایا اس گھر والوں کی جو بھی دعائیں ہیں، حاضرین کی جو بھی دعائیں ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارا اس گھر کے اور حاضرین کے مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خدایا ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے، ہمیں مولا کے خادموں اور ناصروں میں سے قرار دے، ہماری آنکھوں کو مولا کے جمال سے منور فرما، ہمارے قلوب کو، ہماری روحوں کو مولا کے ظہور و پرنور کے روح سے پروردگارہ منور فرما۔ پروردگارہ اس قابل بنا کہ اس قوم میں سے قرار پائیں جو مولا کے ظہور کا سبب بنے۔ خدایا ہمیں اس قابل بنا کہ مولا کی تنہائیوں کو ختم کرنے والے بنے۔